وزیر اعظم نے اگر یہ کہا کہ جی کشمیر پر آپ کا سٹانس جو ہے بہت ہی نہ ہونے کے مترادف ہے، آپ کیونکہ ظاہر ہے اکنامک انگیجمنٹ آپ کی انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آپ وہاں تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے رسپونڈ کیا کہ جی $3 بلین کی جو آپ کی انٹرسٹ فری لون دیا تھا اس میں سے $1 بلین واپس لے لیا، وہ آپ نے بیجنگ سے پیسے پکڑ کے ان کو واپس کیے۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت، پاکستان اور سعودی کے رشتوں کے بارے میں۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ فی الحال پاکستان کا پی ایم عمران خان سعودی کے دورے پر ہے۔ سعودی کے دورے کے پاکستان کے پی ایم عمران خان کے مکھیہ دو کارن ہیں، ایک تو ہمیشہ کی طرح بھیک مانگنا اور دوسرا مدعا ہے بھارت کا کشمیر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی فی الحال اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو قرضے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس بار تو IMF نے بھی پاکستان کو دھتکار دیا ہے، ایسے میں پاکستان کو سعودی سے قرضے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، پر اس بار سعودی نے پاکستان کو بری طرح سے پھنسا دیا ہے۔ دراصل پاکستان چاہتا تھا کہ سعودی بھارت کے کشمیر پر کچھ کمنٹ کرے، کچھ دخل اندازی کرے۔ پاکستان کو ایسی امید تھی کیونکہ پاکستان بھی ایک مسلم دیش ہے اور سعودی بھی ایک مسلم دیش ہے، تو ایسے میں پاکستان نے سوچا تھا کہ مسلم امہ ہونے کے ناطے سعودی پاکستان کا ساتھ دے گا، پر پاکستان بیوقوف ہے، سعودی بیوقوف نہیں ہے۔ سعودی کو پتا ہے کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، اسی لیے سعودی نے بھارت کو کچھ بولنے کی جگہ پاکستان کو کشمیر بھولنے کی نصیحت دے دی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی نے قرضے کے لیے پاکستان کو کشمیر بھولنے کی شرط رکھ دی ہے۔ ایسے میں پاکستان جیسے مذہبی سوچ سے پربھاوت دیشوں کے لیے ادھر کنواں ادھر کھائے والی سچویشن ہو جائے گی۔ سعودی دورے کے بارے میں پاکستان میڈیا کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ سعودی عربیہ کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ابھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، انڈیا کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے بلینز آف ڈالرز کی، اور وہ بڑی مارکیٹ ہے۔ بات اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے خراب ہو گئے اور آپ تنہا ہو گئے۔ ہماری شکایت یہ تھی کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، انڈیا جو ہے اس نے وہاں پہ قہر ڈالا ہوا ہے کشمیر میں، اور سعودی عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے، یا کم از کم OIC کے ذریعے تو کچھ کیا جائے، لیکن اس میں دونوں میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس سے ہماری ایک شکایت بن گئی۔ آپ اپنے ملک کو ایسا اسٹیئر کریں کہ اس طرح آپ تنہا ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ آپ کو اپنے دوستوں کو اتنے بڑے گیلے کرنے پڑے۔ یہاں نوبت آئی کیسے؟ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو سٹرینڈ ریلیشن شپس ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، چاہے وہ ہمارا یہ گلا ہو کہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب کا بہت ایک مائلڈ سٹانس جو ہے وہ سامنے آتا ہے، خصوصی طور پہ اس ضمن میں کہ جب وہاں کی قیادت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، مودی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور کچھ اکنامک اگریمنٹس جو ہیں وہ ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس پر یہ معاملات ہیں۔ پھر OIC کے حوالے سے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تنقید کی تھی 57 ممالک کا وہ بلاک جہاں سے کشمیر پر وہ رسپانس نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے تھا، اور اس سے ہٹ کے ایک اور بلاک بنانے کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا تھا، شاید یہ وہ چیزیں ہیں۔ یا اس کے علاوہ پاکستان نے کوشش کی کہ جو سعودی عربیہ کی اپنی آپس کی جو جنگیں ہیں دیگر ممالک کے ساتھ ان سے دور رہا جا سکے۔ پھر $3 بلین جو پاکستان کو انٹرسٹ فری لون دیا گیا تھا اس میں سے $1 بلین جو ہیں وہ وڈرا بھی کر لے سعودی عربیہ نے۔ اس میں بھی اس دورے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اکنامک اگریمنٹس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کا ڈے 1 سے ایک سٹانس رہا، کیونکہ وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں کام کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تقریباً 25 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں موجود ہیں، جو ایک بڑی کثیر تعداد میں زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان بھجواتے بھی ہیں، اور پھر ایسے پاکستانی بھی ہیں کنوکٹڈ جو وہاں کی جیلوں میں ہیں۔ جب MBS کا دورہ ہوا تھا پاکستان کا تب بھی وزیر اعظم نے ان کے ساتھ یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ ریز کیا تھا، اور اس پہ بھی اس وزٹ کے اندر بات ہوگی۔ اسی دورے کی اہمیت کے حوالے سے کہ کیا ان سٹرینڈ ریلیشن شپس کو ریسیٹ کرنے کا ایک موقع ملا ہے اور کیا ہو پائیں گے یا نہیں۔ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اس پہ تو چلیں ہم بعد میں آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو بھی ہمیں ٹینشن نظر آ رہی ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں، اس کو صحیح کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، ریلیشن شپ واپس پہلے والی سٹیج پر آ جائیں گے۔ لیکن یہ جو آپ لوگ بار بار کہتے ہیں نا وزیر اعظم نے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، آپ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ کہا کہ سعودی وارز میں ہمیں ڈریگ نہ کیا جائے، وزیر اعظم نے اگر ہمیں یہ کہا کہ OIC انفیکٹو ہے، وزیر اعظم نے اگر یہ کہا کہ OIC کو بائی پاس کر کے کوئی میٹنگ ہونی چاہیے جہاں پہ ایک واضح پیغام جو ہے پوری دنیا کو جا سکے، وزیر اعظم نے اگر یہ کہا کہ جی کشمیر پر آپ کا سٹانس جو ہے بہت ہی نہ ہونے کے مترادف ہے، آپ کیونکہ ظاہر ہے اکنامک انگیجمنٹ
انگیجمنٹ آپ کی انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہے, آپ وہاں تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے رسپونڈ کیا کہ جی $3 بلین کی جو آپ کی انٹرسٹ فری لون دیا تھا اس میں سے $1 بلین واپس لے لیا, وہ آپ نے بیجنگ سے پیسے پکڑ کے ان کو واپس کیے. تو آخر اگر یہی وجوہات ہیں تعلقات خراب ہونے کی, تو اس میں وزیر اعظم نے غلط کیا کیا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, دی ویری فیکٹ کہ پرائم منسٹر کی قیادت میں جو حکومت ہے اس کے دور میں ہم اس نوبت پہ پہنچے کہ ایک سعودی عربیہ جیسا ملک, ریزن کوئی بھی ہو, ایک سعودی عربیہ جیسا ملک جن کا ہمارا تاریخ پوری کا ایک بڑا ایک حصہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہماری تاریخ ہے, کوآپریشن کی مثال دنیا دیتی ہے, یہاں نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں $1 ارب بھی واپس کر دو, ہمارے بندے بھی واپس وہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ گفتگو نہیں. انڈیا کے ساتھ پہلے بھی تو سعودی حکام وہاں رہے ہیں, کیا پہلے بھی شاہ فیصل کے وقت اور دوسرے تیسرے یہ مقدمے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ورسننگ سچویشن ہے, اس کے ریزن کچھ بھی ہوں, آپ ذمہ داری جو ہے وہ پریزنٹ گورنمنٹ کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دورہ پرائم منسٹر کا بڑا اہمیت کا عمل ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پوری کامیابی ہو. پرائم منسٹر نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں جن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایز اے پالیٹیشین بھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے چلے کے دیکھیں. تعلقات تب پڑیں گے جب میوچولی آپ کا انٹرسٹ ہوگا. سعودی عربیہ نے ابھی جو محمد بن سلیمان کی قیادت میں یہ ایک ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں. انہوں نے اپنا ویژن 2030 جو لکھا ہے اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ہارٹ آف دی مسلم ورلڈ اینڈ ہارٹ آف دی عرب ورلڈ بنایا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو گلوبل انویسٹمنٹ کا پاور ہاؤس بھی وہ سعودی عربیہ ہونا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کنیکٹیوٹی کا ہب جو تینوں کانٹیننٹ کا, یورپ, افریقہ اور آپ کا جو ایشیا ہے اس کا وہ ہو. یہ بالکل ملتا جلتا ہے ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹو سے, تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ نریندر مودی دندناتا پھرتا ہے, کبھی UAE میں جا کے مندر کھول دیتا ہے, کبھی ہم سے وہ ناراض ہے, کبھی یہ ناراض ہے. دیکھیں اسٹیٹسمین شپ کا چیلنج ہی یہ ہے کہ آڈ کنڈیشن میں مشکل ترین حالات کے اندر آپ اپنے ملک کو ایسا سٹیئر کریں کہ اس طرح آپ تنہا ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ آپ کو اپنے دوستوں کو اتنے بڑے گیلے کرنے پڑے. یہاں نوبت آئی کیسے؟ ایک اوبویسلی یہ وہی چیز ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں ریزن کوئی بھی ہو, میں ایمبیسڈر صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو جتنی باتیں ابھی ریزنز شاید میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی, یا یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئیں, اور اس میں اگر آپ ایڈ کر دیں کہ بھئی اب سعودی عربیہ خود تو ایران سے بھی تعلقات صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹرکی کے ساتھ بھی, پھر ایک اوبویسلی اسرائیل کے ساتھ, US کے ساتھ ایک الگ معاملات چل رہے ہیں, بھارت کے ساتھ الگ معاملات چل رہے ہیں. لیکن پاکستان نے وہ سمٹ اٹینڈ کرنی تھی وہ ملیشیا میں, جس میں ظاہر ہے ایران اور ٹرکی شامل ہو رہے تھے, تو وہ بھی پھر ہم نہیں جا سکے. وزیر اعظم صاحب کے دورہ سعودی عرب کے بعد وہاں پہ بھی ہم نہیں گئے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیا وجوہات کیا بنی ہیں, جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے خراب ہو گئے اور آپ تنہا ہو گئے, تو کیا آپ کی نظر میں کیا ہیں وجوہات اس کی؟ اختلافات کی بنیاد آپ بیان کر چکی ہیں. کچھ ہماری شکایت تھی, کچھ ان کی شکایت تھی. ہماری شکایت یہ تھی کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں, انڈیا جو ہے اس نے وہاں پہ قہر ڈالا ہوا ہے کشمیر میں, اور سعودی عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ کم از کم OIC کے ذریعے سے کچھ کیا جائے, لیکن اس میں دونوں میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, جس سے ہماری ایک شکایت بن گئی. ان کی شکایت بھی یہی تھا کہ یمن میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, قطر کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے, ہم نے ساتھ نہیں دیا, ایران کے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں دیا, وہ ان کی شکایات تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت حالات میں بہتری آئی ہے. محمد بن سلمان اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہے, کیونکہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے. کشمیر پہ جنرل صاحب آپ کا میں موقف جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اور اوبویسلی جس طرح کا ایک لیوک وارم رسپانس آپ کو دیا گیا تھا جب بھارت کی طرف سے یہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے 2019 میں ہوا یہ کشمیر کے حوالے سے, تو اس پر آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ والا معاملہ سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن آج کے وزٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ان کا سٹانس چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں جتنے بیانات ہیں یا ادروائز بھی ایک لگتا ہے ایسے کہ وہ شاید ولنگنس نہیں ہے, یا وہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو مور اباؤٹ کشمیر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز چینج ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں سعدیہ, شاہد امین صاحب جانتے ہیں, وہ ایمبیسڈر رہے ہیں سعودی عربیہ میں. میں بھی 2 سال سعودی لینڈ فورسز میں 1985 سے 87 تک رہا ہوں.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ٹورڈ سعودی عربیہ، وہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو آؤٹ سائڈ سعودی عربیہ ہو یا اس لیے یمن کے اوپر نواز شریف کا سٹینڈ جو بیسڈ اینڈ جوائنٹ سیشن کی ریکمنڈیشن پہ تھا وہ ٹوٹل جسٹیفائیڈ تھا، اور اس کے بعد اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف صاحب بھی گئے، رئیس شریف صاحب بھی گئے اور اس کے اوپر کافی کنٹرول کیا۔ جو موجودہ دور میں حالات سخت خراب ہوئے، وہ موجودہ فارن منسٹر کا وہ بیان تھا جس میں اس نے کہا کہ ہم اگر OIC میٹنگ نہیں بلاتی تو ہم اس کو بائی پاس کر کے اپنے گروپ کی میٹنگ بلاتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے پرامس کیا ملیشیا اور ترکی کے ساتھ کہ ہم اکٹھے ہو کے ملتے ہیں، پھر جب سعودیوں نے تھوڑا دبایا تو پھر یہ اس کے اوپر یو ٹرن انہوں نے لے لیا، تو حالات ادھر خراب ہوئے۔ ابھی آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہوئے کہ کشمیر کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک سو، دیکھیں سعودی عربیہ کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ابھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کی ریفائنری لگائیں گے $12 بلین کی، اور MOU سائن ہوا اور وہ ٹھنڈ میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے بلینز آف ڈالرز کی، اور وہ بڑی مارکیٹ ہے۔ تو وی ہوپ کہ پرائم منسٹر کی یہ آواز سنی جائے گی کہ آپ کو اپ فرنٹ ہو کے کشمیریوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ UN کے چارٹر پہ بلیو کرتے ہیں، آپ اپنے رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں، تو آپ کشمیریوں کے رائٹس کو کیوں بھولتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بھی MOU بھی ایک سائن ہوا ہے $500 ملین کا، کہ یہ کہیں پریکٹیکلی بھی آئے گا۔ MOU ہوتا ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کبھی بھی میں نے بہت سے MOU، میں ملٹری سیکٹری ہوتا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم میں، تو پتہ نہیں 22 MOU ایک دفعہ سائن ہوئے اور ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرے خیال میں جب آپ کے ساتھ سالڈ، ابھی ہمارے لوگ بہت سے بے روزگار ہو کے سعودی عربیہ سے واپس پاکستان آ گئے، ابھی ان کی بحالی کے لیے جو نئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئی اپائنٹمنٹس لوگوں کو دیں گے، ہم امپلائی کریں گے، اگر پریکٹیکلی یہ ہو تو یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں، اور اس کا سہرا جو ہے فیدر وہ موجودہ حکومت کے ٹوپی کے اندر جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن سعودی عربیہ از ٹو مچ سولڈ ٹو انڈیا ناؤ، اور ان کے اوپر US کا پریشر بھی ہے۔